بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہمارا رمضان کا پہلا عشرہ گزر گیا، دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے رحمت کا. ہمارے مسلمان بھائی الحمدللہ اس مہینے میں بہت سی عبادتوں میں مصروف رہتے ہیں، مشغول رہتے ہیں. جہاں دوسری عبادتیں کرتے ہیں وہیں اس مہینے میں زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں. اور زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے اور فرض ہے. جس طرح سے نماز ایک رکن ہے، روزہ ایک رکن ہے، فرض ہے، ایسے ہی زکوٰۃ بھی ایک رکن ہے، ایک فرض ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ زکوٰۃ کس کے اوپر فرض ہے، کون سے مال میں فرض ہے، کس کو دینا جائز ہے، کس کو دینا جائز نہیں ہے. ان مسائل کا جاننا بھی ضروری ہے. سب سے پہلی بات ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ دنیا اور دنیا میں رہنے والا سارا اسباب، سارے ساز و سامان، مال جو بھی ہے یہ ہمارا نہیں ہے، سب اللہ کا ہے. سب کا مالک بس اللہ ہے. قرآن میں مومنوں کے بارے میں تو اللہ نے کہا: ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے ایمان والوں کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا. ہم نے جنت کو لے لیا اور جان اور مال کو اللہ کے حوالے کر دیا. پھر بھی اللہ کا فضل ہے، کرم ہے کہ اس نے ہمیں، ہماری جان، ہمارا مال ہمیں ہی لوٹا دیا کہ تم جب تک رہو استعمال کرو. تو ہمارا مال کا مالک اللہ ہے، ہم نہیں ہیں. اب اگر اللہ ہمیں یہ حکم دے کہ تم اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں لوٹا دو، ہمیں شکایت کرنے کا حق نہیں ہے، اعتراض کرنے کا ہمیں حق نہیں ہے، اس کا مال ہے. لیکن اللہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے. اس نے ہمیں کہا: وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ. جو مال ہم نے دیا ہے اس میں سے تھوڑا سا حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، پورا مال نہیں. قرآن میں جگہ جگہ یہ اس طرح کی آیت آئی ہے، وہاں مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، من کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. عربی میں من کا ایک معنی ہے بعض، یعنی تھوڑا سا. وہ تھوڑا سا کتنا ہے؟ 40واں حصہ. 100 میں سے 2.5 روپے، 2.5%، 10% نہیں، 18% نہیں، 22% نہیں، صرف 2.5%. اور وہ بھی کسے دینا ہے؟ ہمارے ہی غریب بھائیوں کو دینے کا حکم. ورنہ تو پہلے زمانے میں حکم تھا کہ صدقہ کا مال ایک پہاڑ پہ رکھ دو، آسمان سے آگ آتی اور اس مال کو کھا جاتی، تو یہ اس کے قبول ہونے کی علامت تھی. لیکن ہماری شریعت میں حکم دیا گیا
تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، کہ مال کو، زکوٰۃ کو، صدقہ کو مالداروں سے لے کے غریبوں میں بانٹا جائے. یہ اللہ کا کتنا کرم. اور یہ جو زکوٰۃ ہم دیتے ہیں اس کا ایک نقد فائدہ ہے، دنیا میں بھی ہمیں فائدہ ملتا ہے. وہ کیا فائدہ ہے؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو گھٹاتے ہیں، صدقات کو بڑھاتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے مالوں میں برکت دیتے ہیں. زکوٰۃ دے دینے سے ہمارے مالوں کی حفاظت ہوتی ہے. حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مالوں کی زکوٰۃ کے ذریعے حفاظت کرو. اور ایک حدیث میں ہے بادروا بالصدقہ فإن البلاء لا يتخطاها، صدقہ دینے میں پہل کرو، جلدی کرو، اس لیے کہ صدقے سے بلائیں آگے نہیں بڑھ سکتی. الصدقۃ ترد البلاء، صدقہ خیرات یہ بلاؤں کو، مصیبتوں کو، آفتوں کو ٹال دیتی. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، صدقہ اللہ کے غضب کو پرسکون کرتا ہے، اللہ کے غضب کو ختم کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے. تو یہ سب دنیا کے نقد فائدے ہیں، فوری فائدے ہیں. آخرت میں تو اس کا فائدہ بے شمار ہے. اللہ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، کہ 1 روپیہ اگر کوئی آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 700 گنا ثواب زیادہ دیتے ہیں. 1 روپیہ خرچ کرے تو 700 گنا زیادہ. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اور بھی زیادہ دیتا ہے. جیسے کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اخلاص کے ساتھ 1 کھجور بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا بڑھا دیتے ہیں جتنا کہ احد کا پہاڑ. تو بزرگوں یہ سب فائدے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے، صدقہ دینے کے، زکوٰۃ نکالنے کے. دوسری طرف جن لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہے پھر بھی وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے، ان کے لیے بڑی وعیدیں آئی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، جو لوگ سونا اور چاندی کو، مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اے نبی آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. وہ دردناک عذاب کیا ہے؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. قیامت کے دن یہ سونا چاندی جو بھی مال ہے ان تمام کو آگ میں تپایا جائے گا. آگ میں تپا کر اس کی پیشانی پر، اس کی پہلو پر، اس کی پشت پر اس کو جو ہے پھیرا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی ہے وہ مال جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، آج اس کا عذاب کا مزہ چکھو. فذوقوا ما کنتم تکنزون. حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی زکوٰۃ نہیں نکالے گا اس کا مال اژدہا بن جائے گا، اس کے گلے میں لٹک جائے گا اور اسے ڈستا رہے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. اس لیے بزرگوں اور دوستوں ہم میں سے ہر ایک کو دیکھنا ہے کہ کہیں ہم پر زکوٰۃ تو واجب نہیں ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں ہمارے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے اور زکوٰۃ ہی نہیں نکالتے. اس لیے ہمیں دیکھنا ہے ہم میں سے، اگر معلوم نہیں ہے تو علماء سے مسئلہ پوچھنا ہے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنا مال ہے، کیا ہم پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو ضرور نکالنا ہے. صرف سال میں 1 مرتبہ، ہمیشہ نہیں، ہر دن نہیں، ہر مہینہ نہیں، سال میں 1 مرتبہ، اور وہ بھی ہر مال میں نہیں. اس کے لیے بھی بڑی شرطیں ہیں. تب چند باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں زکوٰۃ کے متعلق. پہلی بات تو یہ کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے، کون سے مالوں میں زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کس کو دینا صحیح ہے.
اور کس کی دھونا صحیح نہیں ہے۔ زکوٰۃ کس کے اوپر فرض ہے؟ آزاد عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ غلام ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ نابالغ بچہ ہے، نابالغ بچے کے پاس پیسہ ہے، بیلنس ہے اس کے نام سے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ دیوانہ ہے، مجنون ہے، اس کے نام سے کوئی بینک میں بیلنس ہے، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ مسلمان پر فرض ہے، غیر مسلم پر فرض نہیں ہے۔ اور صاحب نصاب آدمی پر فرض ہے، جس کے پاس نصاب کے برابر مال ہو، سونے کا نصاب ہو یا چاندی کا نصاب۔ سونے کا بھی ہے، ذرا تھوڑا سا سونا بھی ہے، تھوڑا سی چاندی بھی ہے، تو پھر دونوں کو ملا کے چاندی کا نصاب دیکھا جائے۔ سونے کا نصاب کیا ہے؟ آج کل کے گرام کے حساب سے سونے کا نصاب 80 پر 7 گرام 480 ملی گرام۔ آسانی کو سمجھنے کے لیے 80 پر 7 گرام رکھیے۔ 80 پر 7 گرام سونا یا اس سے زیادہ ہے تو زکوٰۃ فرض ہے، سونے کا نصاب۔ چاندی کا نصاب 612 گرام چاندی 360 ملی گرام، یہ چاندی کا نصاب۔ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے، چاندی کچھ نہیں ہے، پیسہ کچھ نہیں ہے، ضرورت سے زیادہ، خرچ سے زیادہ، تو صرف سونا ہے تو تب سونے کا نصاب دیکھیں گے 80 پر 7 گرام 480 ملی گرام۔ اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہے، سونا کچھ نہیں ہے، پیسہ کچھ نہیں ہے، تو چاندی کا جو نصاب ہے وہ دیکھیں۔ تھوڑا سا سونا بھی ہے، تھوڑی سی چاندی بھی ہے، تو اب 612 گرام چاندی کا جو مول ہے مارکیٹ میں، وہ دونوں کو ملانے سے وہ مول کے برابر، اس قیمت کے برابر پہنچتا ہے، تو اب زکوٰۃ فرض ہے۔ 612 گرام کی قیمت آج کے اعتبار سے، آج 70 پر 9 روپے 50 پیسے ہے 1 گرام چاندی، اس کے حساب سے 40 پر 8000 چلر ہوتا ہے۔ تو لہٰذا کسی کے پاس اتنا سونا ہے، اتنی چاندی ہے کہ وہ دونوں کو ملانے سے اس کی قیمت 40 پر 8000 50,000 یا 60,000 ہو جاتی ہے، تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ کسی کے پاس سونا بھی ہے، کچھ پیسہ بھی ہے، تو اب بھی کیا کریں گے؟ چاندی کا جو نصاب ہے وہ دیکھیں گے، سونے کا نصاب نہیں دیکھیں گے۔ وہ پیسہ کتنا ہے؟ مثال کے طور پر 25,000 روپے ہے، ہمارے پاس سونا بھی ہے، وہ 1 لاکھ روپے کا ہے، تو 1,25,000 کا زکوٰۃ 40 پر 8,000 سے بہت زیادہ ہے، ڈبل ہے، تو لہٰذا اس پہ زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اور اسی طرح یہ بھی شرط ہے، جو نصاب کے ہم مالک ہیں، وہ نصاب کے ہم مکمل مالک ہوں، یعنی وہ مال ہمارے قبضے میں ہو، ابھی ہمارے ہاتھ میں آیا ہی نہیں، ویسے مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ جیسے کہ کمپنی میں بہت سے ملازمین ہیں، ان کا جو پی ایف کا پیسہ ہے وہ گورنمنٹ کے قبضے میں ہوتا ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے، تو پی ایف کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہمارا اپنا زیور تھا، ہم نے اسے گروی رکھ دی، رہن میں رکھ دیا، گروی میں رکھ دیا، تو اس کے وہ بھی چونکہ ہمارے قبضے میں نہیں ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو مکمل مالک ہونا ضروری۔ اسی طرح سے جو نصاب ہمارے پاس ہے وہ ضروریات اصلیہ سے زائد ہو۔ اب ضروریات اصلیہ میں ہمارے رہنے کا گھر بھی آتا ہے۔ اب ہمارا گھر چاہے کتنے بھی روپیوں کا ہو، کتنے بھی لاکھ روپے کا ہو، کتنے بھی کروڑ روپے کا ہو، وہ ہماری ضرورت میں شامل ہے، اس کو زکوٰۃ میں شامل کرنے کی ضرورت نہیں، اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ اگر ہم وہاں رہتے ہیں تو رہنے کے گھر پہ زکوٰۃ نہیں، کیونکہ وہ ہماری ضروریات اصلیہ میں داخل ہے۔ اسی طرح ہمارے گھر میں کیا ہے، فریج ہے، واشنگ مشین ہے، اے سی ہے، یا کار ہے، یا بائک ہے، چاہے وہ کتنی بھی قیمت کی ہو، ان پر بھی، ایسی چیزوں پر بھی زکوٰۃ نہیں، کیونکہ یہ سب ضروریات اصلیہ میں داخل۔ البتہ ٹی وی جو ہے وہ ضروریات اصلیہ میں داخل نہیں، وہ تو حرام ہے، ناجائز ہے۔
اس لیے وہ ضروریات اصلیہ میں داخل نہیں. تو نصاب ضروریات اصلیہ سے خالی ہو، یہ بھی ضروری ہے. اور اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ وہ نصاب ہمارے قرض سے بھی خالی ہو. ہمارے پاس مثال کے طور پر 3 لاکھ روپیہ ہے، لیکن ہمارے اوپر 4 لاکھ روپے کا قرضہ ہے سوچ. ہمارے پاس 3 لاکھ روپے اور ہمارا قرض کتنا ہے؟ 4 لاکھ روپے. تو ظاہر ہے ہمیں قرض میں دیے گا تو ہمیں ابھی دینا پڑتا قرض، زکوٰۃ نہیں. ہاں البتہ ہمارے پاس 3 لاکھ روپیہ ہے، 2 لاکھ روپے قرضہ ہے، تو 2 لاکھ روپے نکال دیں گے تو باقی بچا 1 لاکھ روپیہ. تو اب 1 لاکھ روپے میں چونکہ زکوٰۃ ہے 40% سے زیادہ ہے، اس لیے 1 لاکھ روپے کی زکوٰۃ نکالیں گے، 3 لاکھ کی نہیں. قرض جو ہے اسے مائنس کر لیں. اسی طرح جو ہمارے پاس نصاب کا مال ہے وہ مال نامی ہونا، یعنی بڑھنے والا مال ہونا. اب بڑھنے والا مال 2 قسم کا، ایک تو خلقتاً فطری طور پر بڑھتا رہتا اس کا مول، جیسے سونا چاندی، یہ مال نامی ہے. اور دوسرا مال تجارت میں لگائے تو مال بڑھتا، نہیں لگائے تو نہیں بڑھتا. لہذا سونا چاندی میں تو چاہے ہمیں استعمال کرتے ہوں، چاہے گھر میں رکھ لیے ہوں، چاہے اس کو تجارت میں لگائے، کیا بھی کرے، سونا چاندی کے اوپر زکوٰۃ ہمیشہ فرض ہے ہر حال میں. سونا چاندی کے علاوہ جو بھی سامان ہمارے پاس ہے، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، ڈائمنڈس ہیں، یہ چونکہ سونا چاندی نہیں ہے اور ہم نے اس میں تجارت کا بھی ارادہ نہیں کیا ہے، بیچنے کا بھی ارادہ نہیں کرے، تو ہیرے جواہرات پر بھی زکوٰۃ نہیں. کیوں؟ بیچنے کا ارادہ نہیں، استعمال کرنے کا ارادہ ہے. ہاں دکان رکھے ہوئے ہیں، بیچ رہے ہیں ہمیں، تو اب مال تجارت ہو جائے گا، تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. تو یہ رہا کہ کون سے مالوں میں زکوٰۃ فرض ہے. اب زکوٰۃ کس کو دینا جائز ہے؟ 612 گرام چاندی یعنی 40 پر 8,000 روپے کے برابر کسی کے پاس پیسہ ہو یا سونا ہو یا چاندی ہو، یا ضرورت سے زیادہ کوئی بھی چیز اس کے پاس ہو، اور ضرورت سے زیادہ گھر بھی ہو. ایک گھر خود رہتا ہے اور ایک گھر جو ہے کرائے کو دے کے رکھا ہے، وہ 40 پر 8,000 بلکہ 4 لاکھ روپے کا ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. یا کوئی زمین ہے وہ بھی جو ہے 40 پر 8,000 روپے سے زیادہ ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. تو 612 گرام چاندی کا جو مول ہے اس کی قیمت کے برابر کوئی بھی مال ضرورت سے زیادہ، قرض سے زیادہ کسی آدمی کے پاس ہے تو اس آدمی کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. یہ مختصر طور پر. اور جو اس سے بھی کم والا، اتنا پیسہ نہیں ہے کسی کے پاس، 40 پر 8,000 روپے نہیں ہے، اس سے بھی کم ہے، 20,000 روپے ہے یا اس کے برابر سونا ہے یا چاندی ہے، تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اچھا، زکوٰۃ کے مصرف کون ہیں، حقدار کون ہیں؟ میاں بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. حقدار کون ہے بول دیا میں. اب کس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے؟ میاں بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. میاں شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. اس کے علاوہ اصول اور فروع کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. اصول کا مطلب کیا؟ اپنے باپ کو، دادا کو، پردادا کو، ایسے ہی آخر تک نانا کو، نانی کو، دادی کو، یہ سب اصول میں آتے ہیں. تو اپنے باپ کو، دادا کو، دادی کو، نانا کو، نانی کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. اسی طرح فروع کا مطلب بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، ایسے ہی پڑ نواسا، پڑ نواسی، پڑ پوتا، پڑ پوتی، آخر تک، ان تمام کو دینے سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. بہت سے لوگ ہیں نا رمضان میں عیدی کے نام سے دیتے ہیں، زکوٰۃ کی نیت کر لیتے ہیں، تو پوتا پوتی کو دینے سے ادا نہیں ہوتی، نواسا نواسی کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. تو اصول اور فروع اور زوجین کے علاوہ، ان کے علاوہ جو بھی رشتہ دار ہیں، ماموں ہیں، ممانی ہیں، چاچی ہیں، چاچا ہیں، پھوپھو ہیں، پھوپھا ہیں، خالو ہیں، خالہ ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، بہنوی ہیں،
یہ تمام کے تمام اگر زکوٰۃ کے لائق ہیں، زکوٰۃ کے مستحق ہیں، تو ان کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ہاں اگر کوئی سید ہے، اس کے پاس نسب موجود، شجرہ نسب موجود ہے، پکا سید ہونے کا ثبوت ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو بہرحال یہ مختصر مسائل تھے، اور بھی بہت سے باریک مسائل ہوتے ہیں۔ ہر ایک کو رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کا حکم کو ماننا ہم میں سے ہر ایک پر فرض ہے، ہر مسلمان پر واجب ہے، فرض ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو دیکھنا ہے کیا میرے اوپر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے۔ میرے اوپر نہیں ہے تو کیا میری بیوی کے مال کے پاس جو مال ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے تو ضرور نکالنا چاہیے، کیونکہ بہت زیادہ کوئی کچھ نہیں ہے۔ 40,000 روپیہ ہے تو 1,000 روپیہ، 80,000 روپیہ ہے تو 2,000 روپیہ، 1,00,000 روپیہ ہے تو 2,500 روپیہ، بس اتنا ہی۔ تو اسی حساب سے آپ جاتے رہیں گے تو آپ کے لیے حساب کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سننے سے زیادہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔